السلام اور ہمارے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی گہرے اور سچ کہوں تو ایک انتہائی پراشوب دور میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا دور جہاں زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ جی، اور ہمارا آج کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ بہت خاص ہے۔ یہ سید محمد علی زیدی سرسوی صاحب کی تحریر کردہ کتاب ہے تاریخ سرسی سادات۔ یہ کتاب واقعی ایک بہت اہم تاریخی دستاویز ہے نا؟ اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی روشنی میں ایک عظیم تاریخی شخصیت دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی حکمت عملی کو سمجھیں۔ بالکل، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا ہندوستان کا جب تخت کے دعوے داروں کے درمیان اقتدار کی جنگیں بالکل اپنے عروج پر تھیں۔ ہر طرف بارود اور سازشوں کی بو تھی۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ یہ صرف بادشاہوں کے آپس کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا وقت تھا جہاں آپ کا اعلیٰ نسب یا آپ کا عقیدہ ہی آپ کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ مطلب سادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا اس وقت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں تھی۔ اصل میں اس دور کے جو حکمران تھے نا، ان کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ وہم کا شکار رہتے تھے؟ جی، تخت پر بیٹھنے والا ہر شخص اسی خوف میں جیتا تھا کہ اس کا اقتدار کب اور کس کے ہاتھوں چھن جائے گا، اور ان کی نظر میں سادات ہونا محض ایک سماجی اعزاز نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ اسے ایک متوازی سیاسی اور روحانی طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ یعنی مقامی راجے، سردار اور جو سلاطین تھے، وہ ان لوگوں سے شدید خوف زدہ رہتے تھے جن کا عوام کے دلوں پر براہ راست اثر ہوتا تھا۔ اور یہ خوف کوئی بلا وجہ تو نہیں ہوگا؟ قطعی نہیں۔ اس خوف کی ایک بڑی ٹھوس سیاسی اور نفسیاتی بنیاد تھی۔ دیکھیں، تاریخ کے اس دور میں اقتدار عموماً طاقت یعنی تلوار کے زور پر حاصل کیا جاتا تھا۔ رضاکارانہ عوامی حمایت سے نہیں۔ بالکل۔ حکمران یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، محبت نہیں کرتے۔ دوسری طرف سادات زیدیہ جیسی جو ہستیاں تھیں، ان کی طاقت کا منبع کوئی فوج یا خزانہ تھوڑی تھا۔ جی، ان کا تو اخلاقی کردار تھا۔ ان کا اخلاقی کردار، ان کا تقوی اور عوام کے ساتھ ان کا جو گہرا روحانی رشتہ تھا۔ اور ہوتا یہ نا کہ جب کوئی شخص بغیر کسی جبر کے محض محبت سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہو تو وہ کھٹکتا ہے۔ جی، وہ کسی بھی جابر حکمران کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ حکمران باخبر تھے کہ اگر کبھی عوام نے بغاوت کی بھی تو وہ کسی اور جاگیردار کے بجائے ان روحانی پیشواؤں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ پیشوا ظالم کے سامنے حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کلمہ حق بلند کرنا ان کی روایت تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ سادات کی محض وہاں موجودگی ہی ان تخت نشینوں کے لیے ایک بہت بڑا اور خاموش چیلنج سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس خاموش چیلنج کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی سادات کو۔ میں جب تاریخ سرسی سادات کے اوراق پلٹ رہی تھی نا، تو اس دور کی جو ایک گھٹن ہے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مستقل دباؤ تھا۔ جی، یہ کوئی عام قسم کی سیاسی مخالفت نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ اور منظم ریاستی نگرانی کا نظام تھا۔ کتاب میں واضح لکھا ہے کہ ان کے خلاف مسلسل سازشیں ہوتی تھیں۔ ان کی روزمرہ کی زندگی کو بالکل محدود کر دیا گیا تھا۔ بالکل، اور اس دور کی جو جاسوسی کے نظام تھے وہ اتنے فعال تھے کہ ان ہستیوں کے گھروں کے باہر، محفلوں میں، یہاں تک کہ سفر میں بھی کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ 24 گھنٹے کا پہرا تھا۔ ہاں، اور ہر اس شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا جو ان سے ملنے آتا۔ یہ صرف نگرانی نہیں تھی، ایک مستقل نفسیاتی اور جسمانی دباؤ تھا جس میں ان کی جانوں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ صحیح۔ اور اسی تناظر میں دادا مخدوم سید جمال الدین زیدی واسطی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھنا ہو۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے تو اپنا بچپن، اپنی جوانی، زندگی کے ابتدائی ایام اسی پرخطر اور دھم گھونٹ لینے والے ماحول میں گزارے ہیں۔ اور یہی ان کی شخصیت کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ تھا۔ مطلب جب ایک نوجوان کی پرورش ہی ایسے سائے میں ہو جہاں ہر قدم پر پہرے ہوں، ہر لفظ پر موت کا خطرہ ہو، تو اس کا کردار یا تو ٹوٹ جاتا ہے
یا پھر وہ بہت سخت ہو جاتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عموماً تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی گروہ پر اس قدر شدید ریاستی اور نفسیاتی دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کے دو ہی رد عمل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ بغاوت کر دیتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں، یا پھر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر کے اس ریاستی بیانیے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ جی۔ لیکن دادا مختوم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ارتقاء میں ہمیں ایک تیسرا ہی راستہ نظر آتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ ان حالات نے انہیں خوفزدہ یا اندر سے کھوکھلا کرنے کے بجائے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی پختگی، ایک ناقابل تسخیر قوت ارادی پیدا کر دی۔ واہ! دیکھیں، ظالم حکمران ہمیشہ فوجی طاقت سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو شدید ترین دباؤ کے باوجود اپنا اخلاقی توازن برقرار رکھیں۔ دادا مخدوم کا اسی ماحول میں پروان چڑھنا دراصل ان کی تربیت تھی۔ یعنی انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ غصے یا جذباتیت سے یا عارضی اشتعال سے بڑی جنگیں نہیں جیتی جا سکتی ہیں۔ بالکل۔ ان کے مزاج میں جو ایک غیر معمولی ٹھہراوا میں نظر آتا ہے نا، ان کا علم، حلم اور وقار، یہ سب اسی بھٹی سے کندن بن کر نکلنے کا نتیجہ تھا۔ وہ واقعی تلوار کے نہیں بلکہ کردار کے مجاہد کے طور پر ابھر رہے تھے۔ لیکن دیکھیں، اسی مقام پر جب ہم ان کے کردار کی اس پختگی اور اس درویشی کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو تاریخ ایک دم سے ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو بظاہر تمام پچھلی باتوں سے بالکل متصادم نظر آتا ہے۔ یہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ ان کے لشکر میں شامل ہونے کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ ایک طرف تو سادات کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ پہرے بٹھائے گئے ہیں اور وہ اقتدار کی سیاست سے بیزار ہیں۔ دوسری طرف اچانک ہمیں نظر آتا ہے کہ سادات زیدیہ کے بعض افراد، جن میں خود دادا مخدوم رحمت اللہ علیہ صفِ اول میں ہیں، وہ ایک فوجی لشکر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ مطلب ایک درویش صفت پرہیزگار شخص کا ایک ایسے عسکری لشکر کے خیموں میں قیام جس کا مقصد ہی طاقت کا حصول یا جنگ و جدل ہو، فوجی کیمپ کا حصہ بننے کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ ان کی جنگی مہمات، ان کے سیاسی مقاصد اور شاید مال غنیمت کا بھی حصہ دار بن رہے ہیں۔ کتاب اس بات کی کیا وضاحت دیتی ہے؟ دیکھیں، اگر تاریخی حوالوں اور اس وقت کے جو زمینی حقائق تھے ان کو ذرا باریک بینی سے پرکھا جائے تو یہ فیصلہ ایک کمال درجے کی دفاعی حکمت عملی نظر آتا ہے۔ حکمت عملی کس طرح؟ سیدات زیدیہ کے اس لشکر میں شمولیت کسی نئی سلطنت کے قیام کی خواہش نہیں تھی، نہ ہی یہ جنگی مہم جوئی یا دنیاوی اقتدار کی ہوس تھی۔ کتاب بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ قدم خالصتاً مجبوری اور مصلحت کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ مصلحت؟ جی، اس وقت امت کے اس مخصوص اور محترم طبقے کا وجود ایک ایسے طوفان کی زد میں تھا جہاں اگر وہ کوئی مضبوط حفاظتی حصار نہیں اپناتے تو ان کی مکمل نسل کشی کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا۔ تو انہیں بقا کے لیے ایک سائبان کی ضرورت تھی؟ بالکل، انہیں ایک ایسا ٹھکانہ چاہیے تھا جہاں وہ اپنے لوگوں کی جان، مال اور عزت کو وقتی طور پر محفوظ رکھ سکیں۔ تو اس لشکر میں ان کی شمولیت کسی بادشاہ کی بیعت نہیں تھی؟ ہرگز نہیں، نہ ہی اس کے سیاسی ایجنڈے کی توثیق تھی۔ یہ ایک طوفان کے دوران کسی مضبوط چٹان کی اوٹ میں پناہ لینے کے مترادف تھا۔ انہوں نے اس فوجی ڈھانچے کو صرف اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا، کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک دفاعی حکمت عملی کے طور پر۔ لیکن لشکر کے اندر قیام کے دوران اپنے روزمرہ کے معاملات کو خالص رکھنا، یہ تو انتہائی کٹھن مرحلہ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے، ایک لشکر کا ماحول تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہی نا، جہاں روزانہ وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہے، جنگی قیدی لائے جا رہے ہیں اور طاقت کا نشہ تو ہر طرف سر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے، وہاں اپنی اخلاقی اور روحانی حیثیت کو برقرار رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ جی، اور دادا مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جو قافلہ تھا اس میں سادات زیدیہ کے انتہائی معزز افراد، سارے اہل تقوی شامل تھے۔ اور ان کا اس ماحول میں رہتے ہوئے دنیاوی لالچ سے بالکل بے نیاز رہنا، خود کو سیاسی ریشہ دوانیوں سے الگ رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو اس لشکر میں موجود تھے، لیکن روحانی اور فکری طور پر وہ کسی اور ہی دنیا کے باسی تھے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ان کا اپنے لیے ایک ایسا دائرہ قائم کر لینا جہاں حق اور سچائی کی ہی بات ہو، یہ علامت ہے کہ وہ اس لشکر میں گھل مل نہیں گئے تھے۔
اور اپنی الگ شناخت برقرار رکھی۔ انہوں نے اپنی ایک خود مختار اخلاقی حیثیت منوائی۔ طاقت کی ان راہداریوں کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے بھی وہ پورا گروہ دادا مخدوم کو ہی اپنا واحد فکری اور روحانی مرکز مانتا تھا۔ تاریخ میں واقعی ایسے لوگوں کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں جو طاقت کے اتنے قریب ہوں اور پھر بھی اس کی کشش سے، اس کے سحر سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ جب انسان کسی عسکری یا سیاسی نظام کا حصہ بنتا ہے نا، تو اس کا جبر اور مراد انسان کو اپنے رنگ میں رنگ ہی لیتے ہیں۔ لیکن دادا مخدوم اور ان کے ساتھیوں کا باطن اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کیچڑ میں رہ کر بھی کمل کی طرح بے داغ رہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر حالات کے جبر کے تحت انسان ناپسندیدہ جگہ پر ہو بھی، تب بھی اس کا ضمیر اس کی اپنی قید میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان کی یہ موجودگی لشکر کے اندر بھی ایک اخلاقی کمپاس کا کام کر رہی تھی، جو یہ یاد دلاتی تھی کہ مصلحت کے تحت اٹھایا گیا قدم کبھی اصولوں کی قربانی کا جواز نہیں بن سکتا۔ ہر وقت گزرتا ہے، تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جب وہ خوفناک سیاسی کشمکش، فتنوں کا وہ طوفان جس نے انہیں لشکر تک پہنچنے پر مجبور کیا تھا، وہ وقتی طور پر تھمنے لگتا ہے۔ حالات میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے۔ جی، حالات میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور سادات پر جو دباؤ تھا اس میں قدرے کمی واقع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، انسانی تاریخ کا عمومی سبق تو یہ ہے کہ جب حالات سازگار ہوں، دشمن کمزور پڑے، تو جو لوگ پہلے دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ فوری جارحانہ پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ سیاسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اپنے اثر و رسوخ کو اقتدار میں بدلتے ہیں، ماضی کی قربانیوں کا صلہ مانگتے ہیں، اور دادا مخدوم کے پاس تو عوام کی بے پناہ حمایت ویسے ہی موجود تھی۔ وہ چاہتے تو بہت بڑی سیاسی قوت بن سکتے تھے۔ جی، وہ اس وقت پوری پوزیشن میں تھے۔ لیکن ان کی زندگی یہاں ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو تمام دنیاوی اور سیاسی تجزیوں کو غلط ثابت کر دیتا ہے۔ وہ اقتدار، شہرت، طاقت، ان سب کو اپنی گرفت میں لینے کے بجائے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کل واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ ایک عام انسان طاقت کے حصول کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرتا ہے، لیکن جن ہستیوں کی نظر اس دنیا کی عارضی حیثیت سے پار دیکھتی ہونا، ان کے لیے اقتدار محض ایک سراب ہوتا ہے۔ اور ان کا یہ خاموش مگر طاقتور فیصلہ حتمی ثبوت تھا کہ لشکر میں ان کی شمولیت واقعی بس وقتی مصلحت تھی، کوئی چھپی ہوئی سیاسی خواہش نہیں۔ بالکل، جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوئی، انہوں نے وہ عارضی خول اتار پھینکا۔ انہوں نے شعوری طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ان کا اصل میدان جنگ سیاست کے ایوان نہیں، انسانی قلوب و اذہان ہے۔ دنیاوی تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، ٹھکرا کر خود کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت اور خلق خدا کی بے لوث خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ طاقت سے پسپائی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑے اور پائیدار مقصد کی طرف پیش قدمی تھی۔ اور اس سفر کو، جسے ہم ایک مجبوری کے سفر کے اختتام اور اختیاری روحانی سفر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اس نے تاریخ پر واقعی بہت گہرا نقش چھوڑا ہے۔ جی، اب ان کے قدموں کو روکنے والا کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ باطن کی اصلاح اور معرفت کی منزلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور مرشد کی تلاش میں۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس نے بالآخر ہندوستان کے اس خطے کو، جسے آج ہم سرسی کہتے ہیں، ایک عظیم روحانی، علمی اور تہذیبی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ سرسی کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں ہم۔ ایک شخص کا دارالحکومت کی اس خون آشا سیاست سے دور ہونے کا فیصلہ اور اقتدار سے یہ کنارہ کشی ایک پورے علاقے کے لیے علم اور روحانیت کا ایسا گہوارہ بن گیا جس کے اثرات صدیوں تک رہیں۔ یعنی ان کا وہ فیصلہ جو بظاہر دنیا کے لیے ترک دنیا تھا، دراصل ایک نئی اور زیادہ پائیدار دنیا کی تعمیر کر رہا تھا۔ تاریخ کی اصل خوبصورتی اور اس کا سب سے بڑا سبق ہے ہی رہی۔ سلطنتیں بنتی بگڑتی ہیں، بادشاہوں کے نام مٹ جاتے ہیں، لیکن جو مراکز روحانیت، علم اور بے لوث خدمت پر قائم ہوتے ہیں، وہ وقت کے جبر کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دادا مخدوم رحمت اللہ علیہ نے سرسئی کے خطے کو جو شناخت اور وقار بخشا، وہ کسی لشکر کی یلغار سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس طویل صبر، استقامت اور اقتدار کو ٹھکرانے کی جرأت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ حقیقی بقا میدان جنگ میں خون بہا کر نہیں ملتی۔ حقیقی تسخیر وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر قابو پا کر اور لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر حاصل کرے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
تاریخ سرسئی سادات کے اس تفصیلی جائزے نے ہمارے سامنے محض ایک قصہ نہیں رکھا، بلکہ تاریخ کی وہ پرتیں کھولی ہیں جو اقتدار اور اخلاقیات کا تصادم دکھاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گھٹن زدہ ماحول میں بغاوت یا خاموشی کے علاوہ بھی ایک راستہ ہے، اپنے کردار کی پختگی کا راستہ۔ بالکل۔ بقا کے لیے بظاہر نظریات سے متصادم فیصلے جیسے لشکر میں شمولیت کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر باطن واضح ہو تو انسان حوص سے بچ سکتا ہے، اور جب تاریخ اقتدار کا موقع دے تو اسے ٹھکرا کر انسانی روح کی خدمت کا راستہ چننا ہی انسان کو امر کرتا ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور کے تناظر میں سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ایک زبردست فکری مشق ہے۔ آج کے شور و غل والے دور میں جہاں معلومات اور بیانیوں کی جنگ جاری ہے، جہاں ہر انسان، گروہ اور ادارہ طاقت اور نمایاں منی کی ایک اندھی دوڑ میں شامل ہے، جی بالکل اندھی دوڑ ہے۔ دادا مخدوم کا یہ فیصلہ ہمیں بتاتا ہے کہ شعوری طور پر طاقت سے دور ہٹنا شکست نہیں ہے۔ ہم اقتدار کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ چیخ کر بتاتی ہے کہ جب تک آپ دنیاوی مراعات سے دستبردار ہونے کی جرت نہیں کرتے، آپ وہ اخلاقی قدامت حاصل نہیں کر سکتے جو معاشروں کی تقدیر بدلتی ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا انسان کو وہ وسعت بخشتا ہے جو تخت پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس نشست کے اختتام پر دادا مخدوم رحمت اللہ علیہ کی اس زندگی اور سرسئی کی اس عظیم میراث کو دیکھتے ہوئے انسان ایک گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ حقیقی بقا اور دلوں کی حکمرانی کا انحصار کبھی تلوار یا مادی اقتدار پہ نہیں رہا، تو آج کے اس افراتفری اور طاقت کی ہوس میں اندھے ہوتے ہوئے دور میں، جہاں ہر طرف صرف اپنی آواز کو بلند کرنے کی دوڑ لگی ہے، خاموشی، اپنے کردار کی پختگی اور بے لوث خدمت کے ذریعے دلوں پر جو سلطنتیں قائم کی جا رہی ہیں، کیا وہی دراصل ہمارے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی اصل تاریخ تو نہیں لکھ رہی؟